الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ تمام کا اس اجتماع میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ تمام کے سامنے جس عنوان پر بات کرنے والی ہوں وہ عنوان ہے ذوالحجہ کے مہینوں کی فضیلت۔ میری ماں اور بہنوں، ذوالحجہ کے مہینے کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی فرض عبادت حج کو اس مہینے میں فرض کیا۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو فرض ہے، اس کے مخصوص ایام اور دن ہیں اور ایک مخصوص مہینہ ہے، اور اس مہینے کی ان تاریخوں میں حج شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ عام دنوں میں حج کرنا چاہیں تو ہم لوگ صرف عمرہ کر سکتے ہیں، حج نہیں کر سکتے، یاد رکھیے۔ تو اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ایک فرض عبادت حج کو اس ذوالحجہ کے مہینے میں کرنے کا انتخاب کیا کہ لوگ اس مہینے میں حج کریں۔ اور حج کیا ہے یہ سب جانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے، انبیاء میں سب سے بڑا ان کا مقام ہے، جو انبیاء کے باپ کہلاتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی پیدا ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبے کی تعمیر کی۔ اور جب کعبے کی تعمیر کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں کہ ہم نے حکم دیا کہ دنیا میں حج کی پکار بلند کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، آواز لگاؤ لوگوں کو حج کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میں آواز تو لگاؤں گا مگر آئے گا کون؟ مکہ جو ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تب وہ ایک بے آباد بستی تھی، وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، وہاں کچھ اگتا بھی نہیں تھا اور کوئی بستا بھی نہیں تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ آواز تو دیں گے مگر آئے گا کون، سنے گا کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آواز دینا تمہارا کام ہے اور پہنچانا میرا کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آواز لگوائی، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ ہم نے حکم دیا کہ دنیا میں حج کی پکار بلند کر دو، لوگ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ ان میں ایسے لوگ ہوں گے جو پیدل چل کر آئیں گے، اور ایسے لوگ ہوں گے جو مختلف قسم کی سواریوں پر بیت اللہ حج کے لیے آئیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آواز لگوائی، اور اسی آواز کا نتیجہ یہ ہے کہ تب سے لے کر آج تک انسان جوخ در جوخ ہزاروں سال سے وہاں جاتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، جو تو نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے آواز لگوائی کہ تیرے گھر کا طواف ہو، حج ہو، تو لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہے، اے اللہ ہم حاضر ہے۔ تو یہ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے اپنی فرض عبادت حج کو اس مہینے میں کرنے کا انتخاب کیا۔ اور میری ماں اور بہنوں، ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا کتنا گہرا تعلق ہے حج سے، میں سمجھتی ہوں یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے وہ زمزم کے نکلنے کا معاملہ ہو تو اسماعیل علیہ السلام اس کی وجہ بنے، اسی طرح صفا مروہ کے لیے ہم جو جاتے ہیں، جو رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حاجرہ علیہ السلام کی وہ دوڑ تھی۔ اسی طرح قربانی کرنے کا معاملہ ہو تو اس کی وجہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو اس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا۔ تو میری ماں اور بہنوں، جو کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ کام ہم بھی کریں، اسی کی طرح کا عمل، اسی کی طرح کی قربانی۔ تو یہ تھی اس مہینے کی سب سے پہلی فضیلت۔
تو جس کے پاس استطاعت ہو حج کرنے کی، سفر کرنے کی صحت ہو تو وہ ضرور اس مہینے میں حج کرے۔ اسی طرح ذوالحجہ کے مہینے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے۔ حرمت کا مہینہ مطلب اس مہینے میں لڑائی نہیں کی جائے گی، جنگ نہیں کی جائے گی، تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی دوسری فضیلت یہ بیان کی ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، تو اس مہینے کا احترام کرے کیونکہ یہ بہت ہی خاص مہینہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ تکبیر اور ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھے، لڑائی جھگڑوں سے دور رہیے۔ اسی طرح ذوالحجہ کے مہینے کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو 2 عیدیں دی ہیں منانے کے لیے، اس میں سے ایک عید اس مہینے میں آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں عید الاضحیٰ یا بقرہ عید یا بقرعید۔ تو یہ دوسرا تہوار ہمیں دیا گیا اس مہینے میں، تو یہ مہینہ بہت ہی خاص مہینہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک عید کو مقرر کر دیا ہے جو ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں، اور یہ 2 عیدیں ایسی ہے جس سے سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان دونوں عیدوں کے علاوہ اسلام میں کوئی تیسری عید منانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ذوالحجہ کے مہینے کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں ہمارا دین مکمل ہوا۔ یہ وہ مہینہ ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اسی مہینے میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور وہ عرفے کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، کیا میں نے تم تک اسلام پہنچا دیا؟ کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے مل کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی آسمان کی طرف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ آج کے دن میں نے تم پر دین اسلام مکمل کر دیا اور اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور جو شخص میرے پاس یہ چیز لے کر آئے گا جسے اسلام کہتے ہیں، میں اس سے روز قیامت راضی ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اللہ نے دین اسلام اس مہینے میں مکمل کر دیا۔ تو یہ تھی اس مہینے کی فضیلت۔ اسی طرح ذوالحجہ کے مہینے کی 5ویں فضیلت یہ ہے کہ ذوالحجہ قربانی کا مہینہ ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اپنے باپ کہیے یا اپنے نبی جو ہے ابراہیم علیہ السلام، جن کا بڑا ہی گہرا تعلق تھا دین اسلام سے، میں سمجھتی ہوں بیچ میں کئی انبیاء آئے اور گئے، لیکن جتنا گہرا تعلق ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام پر تھا، ان کے اعمال کا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ 10 ذوالحجہ کو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور ان کا عمل تازہ ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں عید الاضحیٰ یا خون بہانے والا دن یا جانور ذبح کرنے والا دن۔ تو 10 ذوالحجہ کو ہم لوگ اپنی استطاعت سے جانور لے کر جانور کی گردن پر چھری رکھ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس طرح تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی، ہر قسم کی قربانی دی تھی، تو اسی جذبے کو جگانے کے لیے ہم لوگ جانور کی گردن پر چھری رکھ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس طرح ہم اس جانور پر چھری رکھ کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وقت آنے پر ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی صلاحیت، اپنا جسم، جو کچھ ہو سکتا ہے قربان کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں یہ مہینہ تعلیم دیتا ہے، ایجوکیٹ کرتا ہے کہ اے مسلمانوں، قربانی دینا سیکھو۔ تو یہ تھی اس مہینے کی یہ ایک فضیلت۔ اسی طرح ذوالحجہ کے مہینے کی 6ویں فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں ایام تشریق آتے ہیں۔ ایام تشریق کیا ہے؟ ایام تشریق وہ دن ہے
جس کے تعلق سے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور اللہ کو یاد کرو ان گنتی کے چند دنوں یعنی ایام تشریق میں، یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کو ذکر ان دنوں میں ذکر الہی بآواز بلند تکبیرات سے کرو. صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں بلکہ ہر وقت بلند آواز سے تکبیرات پڑھنی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے. یوں تو اللہ کا ذکر ہمیشہ ہی کرتا رہنا چاہیے، لیکن ذوالحجہ کے شروع کے 13 دن اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے. اسی طرح ذوالحجہ کے مہینے کی 7ویں فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں یوم عرفہ آتا ہے. 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں. حاجی جب یوم عرفات میں رکتا ہے تو اسے یوم عرفہ کہتے ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی دن نہیں ایسا جس میں اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. کوئی دن نہیں ہے ایسا سال کا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یوم عرفہ کے دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، سال کا کوئی دن نہیں ہے ایسا. اور کیوں نہ ہو، اتنے حاجی جو ہے اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں. دنیا میں سارے لوگ جو ہے روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن حاجی روزہ نہیں رکھیں گے. لیکن جو مقیم ہے، جو اپنے گھروں پر ہے، وہ ضرور روزہ رکھے. جو حج پر نہیں جا رہے وہ کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے 9 ذوالحجہ کو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ رکھنا گزشتہ، پچھلا اور آئندہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. مطلب جو پچھلا سال جو گزر گیا اور جو آنے والا سال ہے، ان دونوں سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو لہٰذا غیر حاجی جو حج پر نہیں جا رہے ہیں 9 ذوالحجہ کو ضرور روزہ رکھیں، کیونکہ یہ دن اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. تو میری ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1 ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ کے دنوں کو اتنی شان و شوکت اور فضیلت کیوں دی ہے؟ کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں ساری عبادتیں ایک ساتھ مل جاتی ہے. توحید تو ہر مسلمان جانتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ 5 عبادتیں ایک ساتھ مل جاتی ہے ان 10 دنوں میں. سال کا کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جس میں یہ 5 عبادتیں ایک ساتھ آئیں سوائے ذوالحجہ کے مہینے کے. تو آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہم تمام کی قربانی کو قبول فرمائے اور ایسی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.